السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، آج کا ہمارا ذکر کا ٹاپک ہے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ کی بڑائی دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں آ جائے۔ فضائل۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص کے گود میں بہت سے روپے ہوں جس کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر کر رہا ہے تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نمبر 1، کسی شیخ کامل سے بیعت کریں، پھر صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کریں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، قرآن شریف کی تلاوت کا آداب کی رعایت رکھ کر کریں۔ نمبر 3، اپنے اوقات میں سے وقت مقرر کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ سے آخرت کا دھیان مانگیں اور موت کو اکثر یاد کرتی رہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اسی چیز کا تعریف کرنا بیٹھ جاتے ہیں، نہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، نہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور ساری چیز کو بنانے والا ہمارا اللہ ہے، اور ہم اللہ کا تعریف بھی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، چیز کے پیچھے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ بنانے والا کون ہے، اس کا بھی تو تعریف کرو۔ سب سے پہلا اللہ کا حق ہوتا ہے تعریف کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسا ہم سے تعریف سننا چاہتے ویسا تعریف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے فضل سے، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً بھول جاتے ہیں تعریف کرنا اور اللہ سے دور بھی ہو جاتے ہیں، چیزوں کی بڑائی میں رہ جاتے ہیں، خریدنے میں، بیچنے میں، لینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی تعریف صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور دوسرا چیز کیا ہے کہ اگر ہم ذکر کریں گے تو ہمارا دل زندہ رہے گا۔ دل زندہ رہے گا تو اچھی کام کرنے کو اچھا لگے گا، نماز پڑھنے کو اچھا لگے گا، وقت میں نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ اگر ہمارا دل مر گیا تو پھر ہم اگر ذکر نہیں کریں گے، ہمارا دل مر جاتا ہے اور پھر ہم کو کسی چیز میں بھی دل نہیں لگے گا۔ نماز پڑھتے رہیں گے، اس میں نفاق رہے گا اور ہم کو وقت میں نماز پڑھنے کو دل کرے گا نہیں، ہمارا دل کہیں لگے گا نہیں، دنیا کے پیچھے، ہوائی نفس کے پیچھے اڑتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسا ذکر ہم سے سننا چاہتا ہے ویسا ذکر کرنے کی اپنے فضل سے توفیق عطا کرے۔ اور دوسرا چیز یہ ہے کہ ہم جو ذکر کریں، کیا ذکر پڑھیں، اپنی مرضی سے جو پاتنا وہ پڑھ لیتے نہیں، کسی شیخ سے، مطلب کسی عالم سے، جو بھی حضرت ہوتے ہیں جیسا، ان سے بیعت ہو جائیں۔ بیعت ہونے کے لیے نہ ڈریں، کیونکہ بیعت ہونے کو ہم بہت ڈرتے ہیں کہ نہیں بیعت ہو جائیں گے، اگر ہم کل نہیں ذکر کریں گے تو ہم کو کچھ ہو جائے گا، ہوگا نہیں۔ بیعت ہونے سے ہم کو اصلیت پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم انجان میں بہت سارا ایسا کام کرتے ہیں جس کو ہم صحیح سمجھ کے کرتے ہیں، وہ ایکچولی میں غلط ہوتا ہے۔ عالموں سے پوچھ کے کرنے سے وہ صحیح راستہ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے رکھے سے ابھی فی الحال کے لیے وہ سیدھا راستہ بتانے میں سے ہیں، اور وہ ہم کو بتا دیں گے کیا تسبیحات کرنا ضروری ہے اور کیسا نماز پڑھنا ہے۔ جیسے نماز میں ہمارے عمرے قضا نماز پڑھتے نہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اشراق، چاشت سب پڑھتے ہیں، لیکن ہم جو پیچھے نماز چھوڑ دیے ہیں وہ فرض ہے، اس کو کبھی پڑھتے نہیں۔ ہم پہلے فرض ادا کریں، اللہ کا حکم ہے پہلے فرض ادا کرو میرے بندے، تو ہم پہلے فرض ادا کریں، عمرے قضا نماز جو ہمارا چھوٹ گیا پیچھے کا وہ ادا کریں، اور فرض ہمارا روزہ جو چھوٹا جتنا وہ بھی ادا کریں۔ اس کے بعد میں پھر ہم ذکر کریں، پھر ہم جتنا نفل پڑھ سکتے ہیں، پہلے اللہ کا حکم، پھر اس کے بعد میں اللہ کو خوش کرنے کا اور دوسرا طریقہ ہے، پہلے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم تسبیحات کریں، صبح شام دونوں ٹائم تسبیحات کریں۔ اور نمبر 2 میں ہے ذکر کا، قرآن شریف کی تلاوت آداب کی رعایت رکھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھنے وقت میں دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور جہاں اللہ کا حکم آتا ہے کہ جنت کا، ہم اللہ کا شکر گزاری کریں، جہاں جہنم کا آتا ہے یا اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کس چیز کو منع کیے ہوئے ہیں، اس چیز سے رکنے کی ہم دعا کریں اللہ سے۔ اور پڑھنے سے پہلے یہی اللہ سے عرض کر کے پڑھیں، یا اللہ ہم کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں، یہ آپ کا کلام ہے، یا اللہ آپ ہمیں خود پڑھا دیں، کیونکہ ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی بھول بہت ہوتی ہے، ہم عورتیں کی ذات ہے۔ ہم عورتیں کیا کرتی ہیں نا، جو بچپن سے پڑھی ہوئی ہیں وہ دوبارہ اور کسی کے سامنے پڑھنے نہیں بیٹھتی۔ تو جب بھی ہم پڑھنے بیٹھے ہیں، ہم کو تو اللہ تعالیٰ پہلا دل کھول دے کہ ہم کسی کے پاس بیٹھ کر، ہمارے قریب میں اگر عالمہ ہیں،
हम उनसे किताब सही कर लें और किताब को सही कर कर के पढ़ें। और अगर हमारे पास आसपास कोई हमसे अच्छा पढ़ने जानता उनके पास भी हम सीख लें। उसके बाद में हम जब पढ़ें अल्लाह के हवाले होकर पढ़ें, अल्लाह के हवाले होकर पढ़ें, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे देंगे और अल्लाह ताला जो हमारा कमी कोताही होगा उसको अल्लाह माफ़ भी कर देंगे। और तीसरा है अपने औकात में से वक्त मुकर्रर करके दुआओं का एहतमाम करें और अल्लाह से आखिरत का ध्यान मांगें, मौत को अक्सर याद करें। ये क्या चीज़ है कि हम अपना जैसा 5 टाइम का नमाज़ पढ़ते हैं उसमें से कोई एक वक्त भी हमारे लिए फारिग हो कि जैसा ईशा के बाद में हमें वक्त मिलता है, हम उस वक्त में आधा घंटा हो 15 मिनट हो अल्लाह से ज़्यादा दुआ मांगें। अगर हम तहज्जुद पढ़ते हैं और भी अच्छी बात है, उसमें तो दुआ मांग ही हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुआ के बखीली से हमें बचाए, अपने मुहाफ़िज़ में रखे। क्योंकि हम जब दुआ मांगते हैं तो जितना जल्दी हम दुआ मांग के उठते हैं इतना जल्दी और किसी से बात करके नहीं भागने की कोशिश करते हैं। हम जब इबादत करते हैं तो हमारा वो मांगने का लेने का वक्त रहता है, हम उस वक्त मांग सकते हैं नहीं। और कभी ये सोचना कि हमको तो मांगना ही आते नहीं। अगर मांगना नहीं भी आते तो दिन भर में किसी एक वक्त में वक्त निकाल कर हम 15 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट हाथ उठाकर बैठे, अल्लाह हमें मांगना नहीं आता तो अपने फजल से हमें मांगने की तौफीक अता कर दे और हमें मांगने में सखी बना दे कि हम तुझसे मांग रहे हैं। हम अपने हैसियत के मुताबिक मांगें तो अपनी शान के मुताबिक अता करने वाला है। तो हम कम से कम खाली हाथ भी उठाकर अल्लाह के पास बैठें, मांगने वालों में शामिल होकर बैठें। अता करने वाला वो देखेगा नहीं, कौन मांगा नहीं, हाथ उठाकर बैठें, दिल को नरम करके बैठें और अल्लाह से आजिज़ी इनकसारी होकर अल्लाह के पास बैठें। अल्लाह ताला अता करने वाले हैं और दुआ मांगने भी अल्लाह ताला सिखा देंगे। और आखिरत का ध्यान मांगे और मौत को अक्सर याद करती रहें। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा याद, अल्लाह ताला तौफीक दे के हम हमेशा याद करें कि हमें मरना है और अल्लाह के ध्यान में रहें। कब हमसे गलती हो जाती है तौबा के लिए रुजू करें, अल्लाह से हमेशा रुजू करते रहें। अल्लाह ताला हिदायत देने वाले हैं। तौबे का दरवाज़ा हमेशा खुला है और तौबे का दरवाज़ा बंद होने से पहले हमें अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अल्लाह के पास रुजू करने की तौफीक अता करे, क्योंकि हम सबको मरना है। मरने से पहले अल्लाह ताला तौबे की तौफीक अता करे, क्योंकि हम जितने गुनहगार हैं हमको खुद मालूम है, हम शर्मिंदा हैं अपने गुनाहों से। अल्लाह ताला हमारी पिछली हर गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी गुनाहों को कोई गुनाह हमारे सामने ना आ जाए, शर्मिंदा बन के ना खड़ा हो जाए। अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को ऐसे मिटा दे और ना ही हमारी कोई गुनाह हमारी औलादों के सामने आए और हमारी सारी अच्छाई अल्लाह ताला हमारे नस्लों के हर फर्द तक पहुँचाए। हमारी सारी बुराई हमें ही तौबा करके मिटाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे और मेरा पढ़ने में जो गलती हो रहेगा अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे हिदायत दे, मेरे अल्फाज को सही करे, मेरे तलफ़ुज़ को सही करे और हम सब की इबादतों को ठीक करने की हमें तौफीक अता करे। हमें दुआ ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हम सबको खैर और आफियत से रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।